اللہ اخلاق کے ذریعے سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور فرمایا کہ جو ہے ہمارے اندر مفاد پرستی آئے گی، اخلاص نہیں رہے گا، تو فرمایا کہ جو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو جو ہے اپنی دنیا کی بنانے کے چکر میں، فرمایا کہ اخلاق تو آ جائیں گے، ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، تو پھر ہمارے اندر اخلاق آئے، تو پھر ہمارا ہر عمل وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ میں پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، اگر ایمان پر محنت نہیں ہو رہی ہے، اخلاص زندگی میں نہیں آیا ہے، تو میں اس کے اوپر ساتھ جو مدد کیا ہوں تو اس سے بھی کچھ توقع اور امید رکھوں گا۔ جس کے ساتھ میرا اچھا برتاؤ ہوگا اس سے میں یہ ایکسیپٹ کروں گا کہ جو اس کے طرف سے بھی کوئی اچھا برتاؤ مجھے ہو، یا دنیا کا فائدہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، کیونکہ جو ہے چیزوں کی محبت پھر سے دل میں آ جائے گی۔ ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، ایمان پر محنت ہوتی رہے گی، تو فرمایا اخلاق سے بڑھ کر جو ہے اخلاص ہماری زندگی میں آئے گا۔ اخلاص ہر کام جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ فرمایا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ اخلاص کا ہے۔ جو بھی عمل وہ اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، اس عمل کی جو ہے اللہ کے یہاں قیمت ہوتی ہے۔ اگر عمل تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو بڑے بڑے جو اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آیا ہے، عالم کو اللہ بلا کر پوچھیں گے، شہید کو اللہ بلا کر پوچھیں گے، سخی کو اللہ بلا کر پوچھیں گے۔ سب کے پاس جو ہے عذر نہیں رہے گا، وہ کیا کہیں گے کہ میں تیرے لیے کیا، اللہ کہیں گے نہیں ہمارے لیے نہیں کیا۔ تجھے جو ہے عالم کو کہیں گے کہ جو لوگ تجھے جو ہے بڑا علم والا سمجھے، متقی پرہیزگار سمجھے، وہ تو سمجھا چاہو، آخر میں تو کوئی حصہ نہیں۔ حدیث بڑی لمبی طویل ہے، تو مختصر یہ ہے کہ شہید سے کہیں گے کہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں جو ہے میرے جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا، اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، لوگ تجھے دلیر کہے، بہادر کہے، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ سخی سے بھی یہی ہوگا کہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے مال خرچ کیا، فلاں میں کیا، مدرسوں میں خرچ کیا، فلاں کیا، تو اللہ کہیں گے نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، جس کے لیے کہا گیا وہ دنیا میں، جس کے لیے کیا تھا وہ دنیا میں کہا گیا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی سمجھے، تجھے سخاوت کرنے والا، تجھے دلدار سمجھے، وہ تو دنیا میں کیا کہا جا چکا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ اخلاص کی بہت بڑی دولت ہے۔ وہ اخلاص کب آئے گا؟ جب ایمان پر محنت کرتے رہیں گے تو ہر عمل ہمارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ فرمایا کہ جو عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اسی کا وزن بھی ہوتا ہے، اسی کا پاور بھی ہوتا ہے۔ اگر نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے لیے احد کا پہاڑ بھی اگر خرچ کر صدقہ کر دے تو فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اس کا جو ہے ثواب نہیں۔ اگر جو ہے ایک کھجور بھی جو ہے اخلاص سے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو فرمایا کہ جو احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ہر عمل میں ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اخلاص کو کیا کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص کو توڑنا ہے۔ عمل کے شروع میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فرمایا عمل کے بیچ میں بھی جو ہے اپنی نیت کو ٹوٹ لے کہ یہ عمل میرا جو ہے کس کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عمل کی شروعات جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، درمیان میں جو ہے نیت بدل جاتی۔ مثال دے کر فرمایا کہ جو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جب نماز شروع کی تو وہ خالص اللہ کے لیے تھی۔ جیسے کوئی جو ہے ذمہ دار جو ہے نماز آ گئے سامنے، یا کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والے آ گئے، تو اب جو ہے نماز میں جو خیال آیا، ارے یہ دیکھ رہے ہیں اب زیادہ احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اب جو ہے ان کے آنے کی وجہ سے اس کا رکوع لمبا ہو گیا، اس کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو فرمایا اب نیت میں اس کی بگاڑا گیا، نماز تو اللہ کے لیے تھی، اب جو آیا ہے اس کے لیے ہو گئی۔ فرمایا کہ جو ایک تو نماز کے شروع میں نیت کو ٹٹولنا ہے، پھر نماز کے درمیان میں نیت میں ٹٹولنا، پھر فرمایا نماز کے آخری میں بھی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ یہ نماز میں صرف جو ہے خالص اللہ کے لیے پڑھا ہوا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے جو ہے عبادت گزار کہے، یہ میری نماز جو ہے صرف صرف اللہ کے لیے۔ اس طرح ہر عمل کے شروع میں ٹٹولنا ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے، اور عمل کے درمیان میں ٹٹولنا ہے یہ عمل کس کے لیے ہے، اور عمل کے آخری میں ٹٹولنا ہے یہ کس کے لیے ہے۔
جہاں کہیں بھی نیت میں بگاڑ آیا تو فوراً نیت کو صحیح کرنا ہے کہ نہیں یہ جو ہے فلانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو میرا عمل اللہ کے لیے ہے۔ تو ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو پھر فرمایا کہ جو ہے اخلاص والوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو ہے نام و نمود اور شہرت اور دکھاوے کی اتنی حرص و طمع ہمارے دلوں میں پڑی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک جو ہے عابد ہو، چاہے دائی ہو، چاہے عالم ہو، ہر ایک کی یہی فکر ہے کہ جو ہے لوگوں میں میرا نام ہو جائے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ اسی چیز نام و نمود کے چکر میں، سیٹ کے چکر میں، کرسیوں کے چکر میں آج جو ہے بڑی بڑی جو ہے عبادتیں، بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی بڑی دین کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ زندگی لگا دی ہے دین کی محنت کے لیے، لیکن نیت کا بگاڑ تھا۔ کیا نیت کی بگاڑ کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ پورے کا پورا عمل ضائع ہو گیا۔ لوگ بڑے جو ہے متقی بنے، بڑے امیر صاحب سمجھیں، بڑے ذمہ دار سمجھے، بڑے عالم سمجھیں، بڑے مفتی سمجھیں، بڑے پیر صاحب سمجھیں، اس کے فکر میں جو ہے بڑے اللہ والے سمجھیں۔ اس کے فکر میں کیا ہوا کہ جو ہے اس کے چکر میں جتنا کمایا تھا سب ضائع ہو گیا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے ان سب چیزوں کو سے بچ کر جو ہے خالص جو ہے اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو جو ہمارے جو اعمال ہیں وہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آئیں گے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے اخلاص بہت ضروری ہے، ایمان پر محنت کرتے رہیں گے تو پہلے جو ہے عبادات آئیں گے، اسی کے بعد معاشرہ بنے گا، پھر معاملات بنیں گے، پھر اخلاق بنیں گے، پھر جو ہے آخری میں جو ہے اخلاص آئے گا، اور یہ اخلاص جب آ جائے گا تو پھر کامل و مکمل دین ہمارا ہوگا۔ فرمایا دین کیا ہے؟ جیسے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، دین سب سے پہلے جو ہے فرمایا کہ ایمانیات ہے، معاشرت ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے اور اخلاص۔ اخلاص پر جو ہے دین مکمل ہوتا ہے، اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص والے ہی جو ہے فرمایا کہ یہ جو ہدایت کے چراغ سب چیزیں ہیں، عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مگر اخلاص نہیں ہے تو پورے کا پورے عمل ضائع ہو۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اعمال کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ عمل جو ہے لوگوں کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے۔ لوگوں کے لیے ہے تو ہمیں جو ہے فکر مند ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمیں اللہ کے لیے جو ہے عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اخلاص کو اللہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جو ہے خوب اللہ سے مانگنا ہے، اور ہر نماز میں مانگنا ہے اے اللہ ایک تو جو ہے ہماری زندگی میں دین کو زندہ فرما، اور دو جو جتنے اعمال ہیں اور ہر ایک عمل میں اخلاص نصیب فرما، کیونکہ یہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے اور اخلاص بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ سے مانگ کر لینا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے اخلاص کے بارے میں اللہ سے خوب مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل میں میرے اخلاص ڈال دو، کہیں میرا کوئی عمل جو ہے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو جائے تو میرا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اس کے لیے میرے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، جو بھی عمل میرا ہو وہ تجھے رضا کے لیے ہو، تیری رضا کے لیے میرا ہر عمل ہو، نام و نمود کے لیے، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں دین کی بڑی بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن دل میں بات یہ ہوتی ہے کہ فلانے لوگ جو ہے فلانے جو ہے ذمہ دار کے سامنے میری بات آ جائے، فلانے ذمہ دار مجھے جو ہے بڑا محنت کرنے والا سمجھ جائے، فلانے امیر صاحب کے سامنے جو ہے میں جو ہے بڑا اچھا ہو جاؤں لوگوں کے لیے۔ اتنی بڑی محنت، اللہ اکبر، دین کی محنت، فرمایا کہ جو ہے کتنی بڑی چیز ہے، دین کی اشاعت کتنی بڑی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا نیت میں بگاڑ آیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو گیا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے راتوں میں اٹھ کر جو اللہ سے خوب مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمارا جو عمل جو ہے وہ عمل ضائع نہ ہونے پائے، ہماری جتنی محنتیں ہیں یہ محنتیں ضائع نہ ہونے پائیں، جتنی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں ضائع نہ ہونے پائیں، سب تیری رضا کے لیے ہو جائے۔ تو اس کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہمیں اللہ سے مانگیں گے، اور فرمایا کہ جو ہے جو بھی عمل ہے وہ اخلاص والا عمل ہوگا تو پھر جو ہے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔